السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے مال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کے نادانی ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا و آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہٰذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اس بات کی قسم جس نے آپ کو حق بات دے کر مبعوث فرمایا، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو انسان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمین پر رہنے والے سب جاندار گرمی سے ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، پس جو جمعے کے لیے نکلے وہ غسل کر لے، اگر اپنے پاس خوشبو ہو تو لگا لے اور مسواک کو ہر حال میں لازم پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، دراصل یہ آگ کا ایک گولہ ہے جو پوری دنیا کو روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی مہیا کرتا ہے۔ سورج ایک سیکنڈ میں زمین پر جو گرمی پھینکتا ہے وہ لاکھوں ایٹم بم زمین پر گرائے جانے کے برابر ہے، جبکہ ایک ایٹم بم شہروں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر سورج کی پوری گرمی زمین پر آتی تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے سورج کے ذریعے اتنی ہی روشنی اور گرمی زمین پر بھیجتا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کھڑے ہو کر کرو۔ خلاصہ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ایک ایسا کلمہ بولتا ہے جس کا مطلب نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ دور جہنم میں گر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال پانی میں چلنے والے آدمی کی طرح ہے، کیا جو پانی میں چلتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم نہ بھیگے۔ خلاصہ، جس طرح پانی میں چلنے والے کے قدم بھیگے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح دنیا میں گھسنے والی گناہوں اور آفتوں سے نہیں بچ سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس وقت سور پھونکا جائے گا اس دن لوگوں کے درمیان کسی قسم کا رشتہ ناتا باقی نہیں رہے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ چنانچہ جس کی نیکی کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو اور دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو اور زمین میں فساد پھیلانے کی خواہش مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم پر ضرور اور لازم ہے کہ بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو
روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دیں گے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ خلاصہ، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔